صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے. اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو کیا میرا باپ غلط ہے؟ نہیں، اس کا ذہن یہی بنا کہ تمہارا باپ صحیح ہے تو پھر یہ صحیح ہو رہا ہوگا کیونکہ میرا باپ تو صحیح ہے. پڑوس میں اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے دیتے. جو اپنی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو، محارم کو، بیٹی ہو گئی، بیٹی کی امی ہو گئی، بہنیں ہو گئی، اس طرح یہ جو کچھ میں کلچر بیان کر رہا ہوں، یہ کلچر ڈھکا چھپا نہیں ہے. دعوتوں میں فورن میں چلے جائیں تو پارٹیاں، فیملی پارٹیاں، انڈور پارٹیاں، گھر کی پارٹیاں، خاندان کے افراد اور دوست، یہ وہ، اس کی فیملیز، بیوی، عورتیں، بچے سب جمع ہونے کے بعد، شوہر اور بھائی اور بہنیں جمع ہونے کے بعد جو یہ ناچنا کودنا گانا، پھر ایک ہاتھ میں کوئی کولڈ ڈرنک ہے تو ایک ہاتھ میں شراب ہے، اور یہ جو رقص و سرور کا جو ہو رہا ہے، اور جس کو ایجوکیٹڈ معاشرے کا نام دیا جا رہا ہے، ایک ترقی یافتہ معاشرے کا نام دیا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے میٹھے اسلام میں؟ اور اس کلچر میں اپنی بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی تربیت کرنا یہ کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ جو 22ویں جلد میں ایک فتویٰ ہے، اس میں سے کچھ باتیں آپ کو بیان کرتا ہوں، جو کہ یہ فتویٰ صفحہ نمبر 208 سے شروع ہوتا ہے. اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح جو دیوس جسے کہتے ہیں کہ جو اپنے محارم پر غیرت نہ کھائے، انہیں بے حیائی سے نہیں بچاتا، مقدور پر، قدرت پر، بلکہ یہاں تو لے کر جاتا ہے نا، بچانا تو بڑی دور کی بات، لے کر جا رہا ہے، اپنی بالغ بیٹیوں کو لے کر جا رہا ہے. اور وہ بیٹیاں جو قریب بلوغ پہنچ جاتی ہیں ان کے بھی وہی احکامات آ جاتے ہیں. اپنی بچی کی امی کو لے کے جا رہا ہے، اپنی بہنوں کو لے کے جا رہا ہے، ماڈرن قسم کی ماں بھی ساتھ جا رہی ہے سج دھج کر. یہ سب کیا ہے؟ اور یہ سب یہ لوگ کر رہے ہیں گھر کے افراد. میرے آقا اعلی امام اہل سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے: ماں باپ کو آزار دینے والا، یعنی تکلیف دینے والا، دیوس اور مرد بننے والی عورت. پھر میرے آقا اعلی امام اہل سنت اس طرح کے جو بے حیا، فحاشی کرنے والے، بدکاری کرنے والے، یہ ناچنے گانے، رقص و سرور، اس طرح کے جو مرد اور عورت ہوتے ہیں جو اس طرح کے بالکل بازاری قسم کے ہوتے ہیں اور گندے لوگ ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے لوگ، ان سے تعلق رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے مل جل بالکل بلا اجازت شرعی رکھنے والے، یہ آنے جانے والے، ان سب کے لیے اعلیٰ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو ان سے دوستی رکھتے ہیں، دیوس مردوں سے دوستی رکھتے ہیں، ان بدکار عورتوں سے جو دوستیاں رکھتے ہیں، بروز قیامت انہی کے ساتھ اٹھیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو جس قوم سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے انہی کے ساتھ کر دے گا. ایک اور حدیث نقل کرتے اعلیٰ حضرت جو جس قوم سے دوستی کرے گا اللہ تعالیٰ انہی کے گروہ میں اٹھائے گا. ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوگا. ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا حال بھی سن لیجئے. بنی اسرائیل میں پہلی خرابی جو آئی وہ یہ تھی کہ ان میں ایک شخص دوسرے سے ملتا، اس سے کہتا اے شخص اللہ سے ڈر اور اپنے کام سے باز آ کہ یہ حلال نہیں. پھر دوسرے دن اس سے ملتا اور وہ اپنے اسی حال پر ہوتا تو یہ مرد اس کو اس کے ساتھ کھانے پینے پاس بیٹھنے سے نہ روکتا. جب انہوں نے یہ حرکت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل باہم ایک دوسرے پر مارے کہ منع کرنے والوں کا حال بھی انہی خطا والوں کی مثل ہو گیا. پھر فرمایا بنی اسرائیل کے کافر لعنت کیے گئے. داؤد و عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا. وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے، البتہ یہ سخت بری حرکت تھی کہ وہ کرتے تھے. اس کے بعد میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قرآن پاک کی آیت نقل کرتے ہیں جو بار ہم نے امیل سنت سے سنی ہے، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تفسیر احمدی کے حوالے سے لکھتے ہیں ظالم لوگ بد مذہب اور فاسق اور کافر ہیں، ان سب کے پاس بیٹھنا منع ہے. اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آگے بڑے پیارے مدنی پھول دیے. اے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں، اے بہن رکھنے والوں، اپنی زوجہ کو بے پردگی کروانے والوں، اپنی بہنوں کو بے پردگی کروانے والوں، اپنی بیٹیوں کو بے پردگی کروانے والوں، ذرا آپ توجہ سے سنو، ہر چیز دل کے کانوں سے سنیے.
کہ اس طرح کی جو مطلب گندے اور فاش اور رقاصائیں اور یہ عجیب و غریب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن پر واقعی شرن حکم لگتا ہے، تو جو اپنی عورتوں کو ان ناچنے گانے والے بد طوائفیں بھی ہوتی ہیں ان میں کتنی، تو بے پردہ بے حجاب جو ان میں کرتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو، ان سے میل ملاقات کرانے والے اعلیٰ حضرت فرماتے سخت احمق مجنون بد عقل ہیں یا نیرے بے حیا بے غیرت بے شرم۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے مدنی پھول دیا، عطا فرمائے عورت موم کی ناک بلکہ رال کی پوریا بلکہ بارود کی ڈبیا ہے، آگ کے ایک ادنا سے لگاؤ میں بک سے ہو جانے والی ہے، عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص، طبیعت میں بھی کمی ہے، کجی ہے، اور خواہشات شہوت مرد سے سوچ سے زیادہ، اور صحبت بد کا اثر مستقل مردوں کا بگاڑ دیتا ہے۔ پھر ان نازک شیشیوں کا کیا کہنا جو خفیف یعنی معمولی سی ٹھیس سے پاش پاش ہو جائیں۔ اور یہ مضمون یعنی ان عورتوں کا ناقصات العقل والدین اور قد طبعہ اور شہوت میں نازک اور نازک شیشیاں ہونا صحیح حدیثوں میں ارشاد ہوئے ہیں یہ، اور صحبت بد کے اثر میں باکثرت احادیث صحیح وارد کہ صحبت کس قدر انسان کو اچھی صحبت اچھا بناتی ہے، بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت حدیث نقل کرنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں فحش گیت شیطانی رسم اور کافروں کی ریت ہے، شیطان ملعون بے حیا ہے اور اللہ عز و جل کمال حیا والا، بے حیائی کی بات سے حیا والا ناراض ہوگا اور وہ بے حیاؤں کا استاد انہیں اپنا مسخرہ بنائے گا۔ پھر حدیث پاک اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں جنت ہر فحش بکنے والے پر حرام ہے، اعلیٰ حضرت حدیث نقل کرتے ہیں حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور فحش بکنا بے ادبی ہے اور بے ادبی دوزخ میں ہے۔ اعلیٰ حضرت حدیث نقل کرتے ہیں فحش جب کسی چیز میں دخل پائے گی یعنی فحش کسی چیز میں داخل ہو جائے گی اسے عیب دار کر دے گی، اور حیا جب کسی چیز میں شامل ہوگی اس سے سنگار کر دے گی یعنی کہ اسے خوبصورت اور ستھرا اچھا بنا دے گی۔ پھر حدیث نقل کرتے ہیں فحش بکنا منحوس ہے۔ پھر ایک قول نقل کرتے ہیں، پھر اپنا ارشاد بیان کرتے ہیں جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے۔ کئی ایسی معاملات ہیں جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ میرا اس وقت آپ دیکھ لیجئے پورا موضوع یہ چھوٹی بچیاں ہیں جس کے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال کی عمر ہے، وہ میرا موضوع ہے۔ ان کی پرورش ان کی تربیت میرا موضوع ہے۔ 3 سال کی 4 سال جو بیٹیاں آپ کی گود میں سب پرورش پا رہی ہیں وہ میرا موضوع ہے، ان بیٹیوں کی پرورش میرا موضوع ہے۔ ان کے کئی ایسے افعال ہیں جن سے ان پر گناہ نہیں ہوتا، آپ پر بھی گناہ نہیں ہوتا، وہ نابالغ ہیں، لیکن بعض وہ معاملات ہیں جو اخلاق ان کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا معاشرہ انہیں بلا رہا ہے اس چیز کی طرف جس کو میں لباس کی طرف۔ اب بچیوں کو اگر ایسی جگہ نابالغ بچیوں کو اب ایسی جگہ لے کر چلے گئے، چلے جناب جہاں بے حیائی ہے، چلے آپ کو بے حیائی کی جگہ جانے کا تو گناہ ہوگا، وہ بچی کو جو آپ لے کر گئے بچی پر گناہ نہیں ہے، لیکن کیا بچی ان عادتوں کو اختیار نہیں کرے گی جس کا ایک پس منظر میں تھوڑی دیر پہلے کھینچ چکا ہوں، خواہ وہ دعوتوں کے نام پر ہو، پارٹیز کے نام پر ہو، تفریح کے نام پر ہو، پارک کے نام پر ہو، یا ٹی وی کے سامنے بٹھا کر ان کو ڈرامے اور فلمیں دکھانے کے نام پر ہو، کہ اگر یہ سب غلط ہے تو میرے والد صاحب میرے ساتھ غلط کیوں کر رہے ہیں؟ اس کوسچن کا کیا آنسر ہے آپ کے پاس؟ ایک سوال ہے، ایک کوسچن مارک کھڑا ہو گیا بیٹی کے اوپر جب اسے یہ ساری باتیں پتا چلیں گی کہ یہ سب غلط تھا۔